دوستو میری بات یاد رکھو، میں 2 چیزوں کا انتخاب کر چکا ہوں، 2 چیزوں کا۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے، ہر شاگرد اپنے استاد کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے، ہر مرید اپنے پیر کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے، ہر امتی اپنے نبی کی جناب میں 2 تحفے پیش کرے، ہر قرآن پر ایمان رکھنے والا اپنے قرآن کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے، اور ہر بندہ اللہ کی جناب میں 2 تحفے پیش کرے۔ وہ کون سے تحفے ہیں؟ ایک حیا، ایک وفا۔ ایک حیا، ایک وفا۔ صحابہ نے نبی کی خدمت میں وفا بھی پیش کی ہے، حیا بھی پیش کیا ہے۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ آقا تو نے جو کہا میں نے قبول کیا، تو نے اشارہ کیا میں مر مٹوں گا، آپ کے پسینے کے قطرے جہاں گریں گے میرے خون وہاں گرے گا، آپ کے جہاں قدم رکھیں گے میرا وہاں سر جھکے گا۔ صحابہ نے اپنی پوری زندگی کی تاریخ ہمیں بتا دی کہ وفا کی مثال صحابہ پر ختم ہے، اور صحابہ تمہاری وفا ایک طرف، مصطفیٰ کریم کی وفا۔ مکہ آپ کا شہر ہے، جتنے ہمارے دوست بیٹے بھائی باہر ملکوں میں ہیں، جب موقع ملتا ہے ٹکٹ لیتے ہیں سیدھا پاکستان آتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے۔ پاکستان آتے تو اپنے شہر میں آتے ہیں، کسی اور شہر میں نہیں رہتے، کیونکہ میرا یہی شہر ہے۔ شہر میں آتے پھر اپنے محلے میں آتے ہیں، اور محلے میں بہت سے گھر ہیں، سارے دروازے چھوڑ کر اپنے گھر میں آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مکہ حضور نے چھوڑا، پھر حضور فاتح بنے، مکے کو فتح کیا، اب مکے پر میرے رسول کا راج ہے۔ پیارے اب تو مدینہ چھوڑ کر مکے آ جاؤ، نہیں صحابہ نے مجھ سے وفا کی ہے میں ان سے وفا کروں گا۔ حضور کا روضہ سبز رنگ کا ہے، گنبد خضراء ہے، یہ سبز رنگ جو ہے یہ وصال کا رنگ ہے، کعبے کا غلاف سیاہ ہے، وہ فراق کا رنگ ہے، کعبہ فراق میں ہے، گنبد خضراء وصال میں ہے۔ صحابہ انصار کو فرمایا اب میں نے زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اب میں تم میں ہی رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور کا یہ حضور کی وفا ہے، اور حضور کا اور جو بیٹا جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ وفا نہ کرے اس میں حیا نہیں، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔